مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیات کی روشنی میں ہم دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پچھلے جمعہ میں بھی اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی تھیں، اور اس میں قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں، جو منصب رسالت ہیں، وہ بیان کیے ہیں کہ اتنا بڑا رسول، اتنی عظیم ذات کہ جو آئے تو اللہ کہے یہ احسان کیا ہے، اس نے آ کر کام کیا کرنے ہیں، کون سے امور سر انجام دینے کے لیے آئے ہیں. اور یقیناً یہ بات میرے اور آپ کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ جب اتنا بڑا رسول آیا ہے تو کام بھی بہت بڑے ہوں گے، کوئی چھوٹے کام نہیں ہوں گے، کوئی عظیم اور اعلیٰ اور عرفہ کام کرنے کے لیے وہ وجود آئے ہیں، جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ یہ رسول یہ کام کرنے آئے ہیں. تو مقصد رسالت کیا ہے، فرائض نبوت کیا ہیں، ان پر ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ان کو، کہ وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کر کے گئے ہیں اور جن کو آگے چلانا امت پر لازم تھا، وہ کیا ہیں. پہلے پر بات کی تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس پر سبھی متفق ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں کہ کسی بشر نے فرشتے سے براہ راست قرآن نہیں سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا ہے، اور آپ کی زبان سے پھر انسانوں نے کلام سنا ہے. ہم تک جو بھی قرآن پہنچا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھہ مبارک سے ادا کیا ہوا ہے. کسی فرشتے نے مکے کی کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھا، کوئی پچھلی امتوں کی طرح پوری کتاب چھپی ہوئی اوپر سے نازل نہیں کر دی گئی تورات کی طرح کہ آؤ اور کوہ طور پر آ کر لے جاؤ، بلکہ قرآن وقفے وقفے سے، لمحہ لمحہ، آیت کی صورت میں، ایک صورت میں، دو صورتوں میں، ایک رکوع میں، مختلف انداز سے تقریباً 23 سال میں نازل ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے رہے. جب بھی موقع ملا ہے، جہاں بھی آپ گئے ہیں، آپ نے قرآن ہی پیش کیا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا ہے. تو پہلا فرض آپ نے اس احسن طریقے سے انجام دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ. اس کی عملی تفسیر یہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی قریہ ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو. یہ فیض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا کہ آپ نے یوں کر کے دکھا دی کہ اب گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. قرآن سے لوگ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے ایک واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ آپ نے بھی ہر لمحے پر قرآن ہی پیش کیا ہے. کافر بھی آیا تو قرآن پیش کیا، کوئی اپنا آیا قرآن پیش کیا،
عالم آیا تو آپ نے قرآن پیش کیا، اور جب آپ کو فرصت کے لمحات ملے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن ہی پڑھا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو فرشتے جبریل کے ساتھ قرآن کی دہرائی کی۔ یعنی قرآن کی تلاوت آپ کی زندگی کا نمایاں وصف رہا ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ نبی یتلو علیہم آیاتہ ہی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا۔ ہجرت کی رات بھی یہی ہوا ہے، جب مکے والے سارے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے، تلواریں سونت کر، ننگی تلواریں ہاتھ میں ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تہجد کے وقت، ہم مل کر حملہ کریں گے، اس نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ تو آپ نکلے گھر سے، وہ درراتا ہوا، وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ قرآن زبان پر ہے، بتا دیا لوگوں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، جان پر بھی بن جائے، دشمن تلوار لے کر سامنے آ جائے تو تمہاری حفاظت کسی اور چیز سے نہیں، قرآن تمہارا محافظ بن سکتا ہے، قرآن تمہارے بچاؤ کا بہترین ذریعہ بن سکتا۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کو کسی نے نہیں دیکھا، خالق کے کلام سے کلام کسی نے نہیں کیا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن جو قرآن ہم تک لفظوں میں پہنچا ہے اسے نسبت اللہ سے دے دی ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے کہ اس کی ذات کا حوالہ تو دور، اس کے نام کی نسبت دے دو تو اللہ کی رحمتیں اتر آتی۔ نام کی برکات اتنی ہیں تو ذات کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس لیے قرآن تلاوت کرتے رہے ہیں اور اس کا حق ادا کیا۔ یہ پہلا فرض تھا، پہلا منصب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں نے یہی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ ہم پر لازم آتا ہے کہ جو کام میرے رسول کر کے گئے ہیں ہم اس کو ادا کرتے رہیں۔ ہم لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سنت رسول کی طرح ہو جائے، ہم اپنے چہرے کو ڈالتے ہیں کہ سنت رسول کی طرح ہو جائے، ہم اپنی وضاقتہ کو سنت رسول کے مطابق ڈالتے ہیں۔ تو جو کام آپ زندگی بھر کرتے رہے تلاوت قرآن، اس کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ بھی تو آپ کی سنت ہے۔ تو پہلا فرض تھا تلاوت قرآن۔ دوسرا قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا آپ کا فرض کیا ہے؟ تزکیہ نفس، قلب صفا، یعنی صفائی قلب، دل کو پاک کر دینا، اندر کو اجلا بنا دینا، اندر کی غلاظتوں کو، اندر کی آلائشوں کو، اندر کی بیماریوں کو سب کو ختم کر کے اندر سے مسلمان کر دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس آپ کرتے ہیں۔ اور حضرات گرامی یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ظاہر میں کسی کو بدل سکتے ہیں کہ لباس ایسا پہن لو، وہ پہن لے گا، لوگ دیکھ بھی لیں گے، وہ آپ کو دکھانے کے لیے پہن بھی لے گا۔ آپ اسے کہیں کہ تم امامہ اس طرح کا باندھ لو، وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے باندھ بھی لے گا، لیکن دل کی بات کون جانتا ہے؟ وہ تو ساتھ بیٹھا ہوا بھائی بھی نہیں جانتا، عزیز بھی نہیں جانتا، باپ بھی نہیں جانتا، شیخ بھی نہیں جانتا کہ دل میں کیا لیے بیٹھا ہے۔ میرے نبی کا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ دل کے اندر کی ساری غلاظتوں کو پاک کرتے، دل میں اٹھنے والے خیالات، دل کے جذبات، ان کو اتنا معطر، پاکیزہ، اجلا، مصفہ کر دیا کہ اندر باہر سے مسلمانوں کو، ان صحابہ اکرام کو آپ نے یوں نکھار دیا کہ نہ اندر کوئی خرابی ہے نہ باہر کوئی خرابی ہے۔ تزکیہ نفس، سوچئے آج کہا یہ جاتا ہے، اور جو استاد ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے آپ کو کہ کسی شاگرد کی کسی ایک عادت کو بدلنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک عادت بدلنی ہو، ایک روش بدلنی ہو، ایک سوچ بدلنی ہو، ایک فکر بدلنی ہو، صدیاں لگ جاتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تب کا جا کر کہیں سالوں بعد کوئی ایک عادت میں تبدیلی آتی ہے، مکمل تبدیل نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول نے اندر سے مکمل بدل کے رکھ دیا، مختصر ترین عرصے میں ایسا تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کیا کرتے تھے؟ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، جس پر رحمت کی نظر پڑ گئی وہ اندر سے پاک ہو گیا۔ جس پر رحمت کی نظر اٹھ گئی، کتنا غلاظتوں سے بھرا ہوا آیا، کتنا اندر کفر و شرک لے کر آیا، کتنی بت پرستی کرنے والا آیا، کتنے جرائم، وہ بھی آیا،
جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 9 بچیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی، 9 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں. اتنا سنگ دل انسان بھی آپ کے پاس آیا، آپ نے دل کو یوں پاک کر کے رکھ دیا کہ پھر وہ بیٹی سے پیار کرنے والا بن گیا. یہ تزکیہ نفس ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اندر کو پاک کر دینا. اندر کی بیماریاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی تو اندر شرک کی بیماری ہے. شرک دل کو سیاہ کر دیتی ہے، شرک دل کو تباہ کرنے والی بیماری ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو صدیوں سے بت پرستی کر رہے تھے، اپنے اپنے قبیلے کا بت بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے خاندان کا بت تراشا ہوا ہے، کوئی پتھر کو، کوئی درخت کو، کوئی سورج کو پوج رہا ہے. نسل در نسل بت پرستی کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کے اندر کی اس غلاظت کو میرے نبی نے ایک نظر سے پاک کر دیا. ایک نظر سے ایسی رحمت کی نظر ڈالی ہے. مکے میں کیا کیا ہے آپ نے؟ صرف 13 سال گزارے آپ نے تبلیغ کے. اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے ہیں، اور ان 13 سالوں میں آپ نے لوگوں کی کایا کس طرح پلٹی ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس کے ثمرات لوگوں کے سامنے آئے. پھر اسلام جس تیزی سے پھیلا ہے کہ پورے عرب سے، اور روایت کہتی جب آپ آخری خطبہ حج دے رہے تھے عرفات کے میدان میں، 23 سالہ آپ کی نبوت کا دور ہے ظاہری. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. 23 سال آپ نے ظاہراً تبلیغ کی ہے. اور جب خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے، پوچھئے سیرت نگاروں سے، کہتے ہیں کم و بیش 1,44,000 صحابہ اکرام سامنے کھڑے تھے. یوں کایا پلٹی ہے آپ نے. پورا عرب آپ کے متی ہو گیا تھا، ان کے دلوں کے سارے زنگ دور کر دیے تھے. کیا کیا کرتے تھے وہ؟ ابھی میں نے کہا وہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، وہ بچیوں سے پیار کرنے والے بن گئے. وہ جو مال چھیننے والے تھے انہیں دوسروں کے مال کا نگران بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مصر کے علاقے کی طرف فتح ہوئی. وہاں کے گورنر نے سامان بھیجا، مال غنیمت، اور 7 لسٹ بھیجی کہ یہ چیزیں بھیج رہا ہوں. اور تاریخ کہتی کم از کم 100 اونٹوں پر وہ مال غنیمت، اتنا مال غنیمت آیا. اس نے پوری فہرست بنائی کہ ان اونٹوں پر یہ لدا ہوا ہے، یہ بھیج رہا ہوں. اور قافلے کے ساتھ صرف اونٹ کو چلانے والے تھے، کوئی لشکر نہیں تھا حفاظت کے لیے. مدینہ منورہ پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ گئے. سامان اتارا جانے لگا. آپ اس فہرست سے دیکھتے جا رہے ہیں. جب سارا سامان اتر گیا، مسجد کا صحن بھر گیا، اتنا مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا موقع ہے، اتنا مال غنیمت تو کبھی بھی نہیں آیا. سارا مدینہ اگر اس سے لے لے حصہ پھر بھی زیادہ ہے. آپ تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. فرمایا تمہیں خبر نہیں ہوا کیا ہے. ہم تو وہ تھے جو سامنے سے مال چھین لینے والے تھے. سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے یہ قافلہ آیا ہے، اور فہرست جو بھیجی اس میں ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی. یہ ہے تزکیہ نفس کہ دل اتنے اجلے بنا دیے، ان چوروں کو رکھوالا بنا دیا، ان ڈاکوؤں کو لوگوں کے مال کا نگران بنا دیا. یہ تزکیہ نفس نہیں تو اور کیا ہے. دل کی دنیا جو بدل دی، اندر کے چور کو نکال دیا ان کے، اور اندر مومن کر دیا اس کو، اسے بھی مسلمان کر دیا. کہ لوگوں جب تک اندر پاک نہ ہوگا ظاہر سے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، لمبی لمبی ضربیں بھی لگاتے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر اندر نہیں جھکا، لا الہ الا اللہ اندر نہیں اترا ہے، تو زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان سے کہے کا تب اثر ہوتا ہے جب اندر بھی ساتھ پکارتا ہے، اور اندر تب پکارتا ہے جب اندر پاک ہو جاتا ہے. ہر طرح کی غلاظت سے، شرک سے، کفر سے، حسد سے. کتنا حسد کرتے ہیں لوگ.
کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد سے بچنے کی ترغیب دی ہے. غیبت، نفرت، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دلوں کا علاج کیا، ان کو پاک کیا کہ کمال بندے بنا دیا آپ نے. اس لیے آپ نے فرمایا، ایک حدیث ہے آپ کی، فرمایا کہ لوگوں سنو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بڑی خوبصورت آپ کا ارشاد ہے، توجہ سے سنیے گا. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، لوگوں تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے سارا بدن صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فساد کا شکار ہو جائے، جب وہ خراب ہو جائے، پورا جسم بدن خراب ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ رہو وہ تمہارا دل ہے. دل ہے، اس کو اگر یہ پاک ہے تو جسم پاک ہے، اگر یہ ناپاک ہے تو جسم. کافر نہا کر بھی آ جائے، خوشبو لگا کر بھی آ جائے، نئے سے نیا قیمتی جوڑا بھی پہن کر آ جائے، کیا پاک ہو جائے گا؟ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے. کیوں؟ اندر اس کے غلاظت ہے. اندر کی غلاظت کو پاک کرنا میرے رسول کا کام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اندر کی غلاظتوں کو آپ نے پاک کر دیا. وہ سر جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، خدا کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں آپ کی طبیعت ناساز تھی، گھر میں تھے، اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں. ایک دن آپ تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، نماز ہو رہی تھی مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹایا گیا، صحابہ کرام صف در صف نماز میں کھڑے ہیں. نماز ہو رہی ہے مسجد میں، اور جو ہو کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ممبر جہاں نماز ہوتی ہے اور میرے رسول کا شانہ نبوت وہ بالکل سائڈ پر ہے. وہاں سے آپ نے دیکھا صفیں بندھی ہوئی ہیں، ابو بکر صدیق امامت کرا رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، جس کام پر تو نے مجھے مبعوث کیا تھا میری امت میرے بغیر بھی وہ کام کر رہی. وہ جو سر کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، میں ان کے درمیان میں نہیں بھی ہوں تو آج تیرے سامنے جھکے کھڑے. یہ تزکیہ نفس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر دیتے ہیں. لوگ چھوٹی تعصبات کا شکار تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کرنا ان کا کام تھا، مار دینا ان کا کام تھا. میرے نبی نے یوں محبتیں ان کے درمیان پیدا کر دیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، قرآن کہتا ہے لوگوں میرے رسول آئے تو تمہارے اندر محبتیں پیدا ہو گئیں، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئیں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہجرت ہوتی ہے، ایک انصاری ہے، ایک مہاجر ہے. میرے رسول کہتے ہیں آج سے تم بھائی بھائی ہو، اس کا باپ اور اس کا باپ اور اس کا قبیلہ اور اس کا قبیلہ اور اس کا شہر اور اس کا شہر اور وہ کہیں اور کا رہنے والا، وہ کہیں اور کا رہنے والا. آج وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا تم بھائی بھائی ہو. اور تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ انسانی نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جس طرح کی محبت انصار اور مہاجر نے آپس میں دکھائی، کہ کبھی اس کے بعد اس طرح کی لڑائی ہوئی نہیں ان کے دل. اس بنیاد پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا کہ میں انصاری ہوں تو مہاجر ہے. دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں. گھر کے سامان سامنے رکھ دیے، آدھا سامان تیرا آدھا میرا ہے. یہ کس لیے ہوا کہ میرے نبی نے دلوں میں محبتیں ان کے ڈال دی تھیں، نفرتیں ختم کر دی تھیں. یہ کام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے. قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں. آج سوچئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب بھی میں ایمان لانے کا واقعہ پڑھا ہے تو ایک سوال ضرور ذہن میں اٹھتا ہے کہ تلوار لے کر آنے والا فرد، ان سے بہادر کوئی نہیں مکے میں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور عزائم واضح ہیں. پوچھا نعیم بن عبداللہ نے کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. بتا بھی دیا، چھپایا بھی نہیں. اتنی دلیری سے تلوار لے کر آنے والا، اور ایک چھوٹے سے گھر میں دار ارقم میں میرے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. 39 افراد ہیں. وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں.
واقعہ سارا آپ نے سنا، کس طرح حضرت حمزہ نے کہا آ جاؤ لے آؤ، میں اس کی تلوار سے سر کاٹ دوں گا۔ آئے، پوچھا میرے رسول نے عمر کدھر آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ سیدھے قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے آئے ہوں۔ تاریخ انسانی بلکہ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، آپ نے یا کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ شک کا اظہار کیا، نہ سوال کیا کہ تم گھر سے تو اس کام کے لیے نکلے تھے، ہم کیسے تمہاری بات کو مان جائیں، کیسے تم پر یقین کر لیں، تو ہمیں مارنے آ رہا تھا، ابھی تو کہہ رہا ہے تو ایمان لاتا ہے، ابھی تم پر شک ہے، ہمیں کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، میرے رسول نے آپ کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اور پھر آپ بھی جانتے ہیں، ایک ایک فرد جانتا ہے کہ عمر فاروق کی زندگی یوں بدل گئی کہ جو قتل کرنے آ رہے تھے اب میرے نبی کے محافظ بن کر کہا یا رسول اللہ اب یہاں نماز نہیں ہوگی، حرم میں ہوگی، یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم حرم میں چلیں گے۔ کہا چلو، تو کیسے چلے؟ 2 لائنیں بنا لی گئیں، ایک کے آگے حضرت عمر فاروق، دوسری طرف حضرت حمزہ، درمیان میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شان سے یہ جلوس حرم میں پہنچا اور نماز ادا کی ہے۔ بتا دیا کہ لوگوں جب نبی کسی کا تزکیہ کرتا ہے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے، پھر کسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ نبی یوں پاک کر دیتا ہے کہ صدیوں کی غلاظتوں کو دھو ڈال دیتا۔ یہی تو وجہ ہے آج ہم تو اوپر سے کہہ دیتے ہیں میں تمہارا بھائی، تمہارے ساتھ نفرتیں ختم، تمہارے ساتھ دوستی، لیکن اندر کیا پنپ رہا ہوتا ہے؟ اندر وہی ہم ایک دوسرے سے نفرت لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل وہ پاک نہیں ہوئے، ہمارے دلوں میں وہ پاکیزگی اور طہارت نہیں آئی کہ جو نفرت کو دور کر دے۔ صحابی نے کہا تھا نا، غالباً حضرت اسامہ بن زید کا یہ واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد بیٹھے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک کافر کو دیکھا، اس نے میرے سامنے 2 مسلمانوں کو شہید کیا، میں بھاگا اس کے پیچھے، گرا لیا، جب میں سر قلم کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ آپ نے کہا، آپ نے پوچھا اسامہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تو نے صحیح کیا۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے رسول نے کہا ارے اسامہ کیا تو نے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ جب زبان سے کہہ دیا تو پھر مان لو کہ اندر تک میرے اس کلمے کا اثر پہنچ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر کو یوں اجلا اور پاک کرنے والا وجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ایسی جماعت کھڑی کر دی صحابہ کرام کی کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہی لوگ تھے، کوئی نئے نہیں لے کر آئے، باہر سے نہیں لائے، انہی لوگوں کو یوں پاک اور صاف کر دیا کہ ان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو گئی، ان کی فکر بھی پاکیزہ ہو گئی، ان کی نظر بھی پاکیزہ ہو گئی۔ یہ کام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، میں وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اور آج بھی صوفیہ کرام کا وصف یہی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو بھی ان کے قریب جاتا ہے اسے اندر سے پاک کر دیتے ہیں، اس کے اندر کی غلاظتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ داتا علی حجویری ہوں، وہ خواجہ اجمیری ہوں، وہ بابا فرید ہوں، یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ذات ہو، ایک ایک صوفی وہ ہے کہ جو ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا پھر اس کے اندر کی ساری غلاظتیں دور ہو گئی، پاک کر دیا ان کو۔ یہ مشن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا تھا، اور ان صوفیہ کرام نے اس مشن کو آگے پہنچایا اور لوگوں تک اسلام یوں پھیلا دیا کہ ان کے دل بھی پاکیزہ ہو گئے، اندر سے مسلمان ہو گئے۔ اور بات کو میں اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، دلوں کی تطہیر ہوتی رہے گی، دلوں کے مسیحا آتے رہیں گے، دلوں کی پاکیزگی کا سامان ہوتا رہے گا۔ ہاں، ہم کب اپنا رخ ان کی طرف موڑتے ہیں، ہم کب صحیح بندے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم کب ایسے افراد کو تلاش کر لیتے ہیں
کہ جن کے پاس بیٹھنے سے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے اندر کی ساری غلاظتیں دور ہو جاتی ہوں۔ جب ہم کسی ایسے اللہ والے کے پاس چلے گئے تو ہماری دنیا بدل جائے گی۔ آج ایسے ہی ایک اللہ والے کا عرس بھی ہے، آپ کو یاد ہے، جنہوں نے اسی مسجد میں 35 سال اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ جب کچی مسجد تھی اس وقت اس مسجد میں آئے، تبلیغ شروع کی، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، دلوں کو موڑا، دلوں کے اندر مضبوطی پیدا کی، دین کی استقامت ان کو عطا کی اور محبت رسول کا درس دے کر گئے۔ میری مراد میرے جد اعلیٰ حضرت علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے۔ آج ان کا عرس مبارک ہے۔ 12 نومبر ہی تھی 1992 جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ آج ان کی یاد میں رات عشاء کے بعد محفل ہے، آپ کو پہلے بھی دعوت دی ہے، پھر آپ سب کے لیے خصوصی آپ سب کو دعوت ہے کہ وقت ضرور نکالیے۔ اللہ والوں کی صحبت میں اور ان کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی اللہ رحمتیں نازل کرتا۔ روایت ہے کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ گئے تھے۔ کیا کر رہے تھے لوگ؟ یا اللہ وہ تیرا اور تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کا کوئی اور بھی مقصد تھا؟ کہا یا اللہ اور کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا آگاہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان میں تو ایک ایسا بھی تھا جو جا رہا تھا، لوگوں کو بیٹھا دیکھا اور شامل ہو گیا تو وہ اپنے کام سے جا رہا تھا، وہ اس ارادے سے آیا ہی نہیں۔ فرمایا ان اللہ والوں کی برکات اتنی ہے کہ ان کے صدقے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ بخشش کا سامان ہے، باب رحمت کھلا ہے، آئیے گا، تشریف لائیے گا، ذکر ہوگا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ والوں کا۔ اس لیے تمام احباب سے میں بڑے خلوص سے اپیل کرتا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ عشاء کی نماز یہاں ادا کریں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان وہ سارے ان سے وعدہ ہوا ہے وہ وقت پر تشریف لے آئیں گے۔ آپ بھی وقت پر آ جائیں گے تو محفل جلدی شروع ہو کر جلدی ختم ہو جائے گی۔ وہ رات 2-3 بجانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، ٹائم پر آئیے گا تاکہ محفل باقاعدہ وقت پر شروع ہو سکے۔ نعت تلاوت کی دنیا کا بہت بڑا نام قاری غلام مصطفیٰ نعیمی، انشاءاللہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ اور نعت کے لیے یہ مسجد ان کے لیے نئی نہیں ہے، پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اس وقت جو چند گنے چنے اچھے نعت خوان ہیں ان میں ان کا نام ہے جناب الحاج سرور حسین نقشبندی، شاعر بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور ہم نے اس مرتبہ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے خطاب کے لیے کہ جن کو آپ ٹیلی ویژن پر کیو ٹی وی پر اکثر ان کے دروس ہوتے ہیں، تصوف پر جن کی گہری نظر ہے، صوفیاء پر ان کی بہت خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، بڑی محبت آمیز گفتگو کرنے والے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب وہ لاہور سے تشریف لائیں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ بھی رات وقت پر تشریف لائیے تاکہ ہم برکات کو سمیٹ سکیں۔ دنیا کے دیگر معاملات میں ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، کل ساری قوم بیٹھی ہوئی تھی، آئیے اب اللہ والوں کی خاطر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك